بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے اور جب سورج شیطان کے دونوں سینگوں میں ہوتا ہے تو اس وقت منافق جلدی جلدی 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ ممکن ہے اس سے مراد عصر کی نماز ہو، کیونکہ وہ سورج غروب ہونے، کیونکہ یہ زوال کے اوقات ہوتے ہیں نا یہ سارے، اس لیے، اور اس کی یہ دل ہوتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی 4 رکعت جو ہے وہ فرض ادا کر دوں اور لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جاؤں۔ یہ منافقین کی نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں بہت سی ان کی حرکتوں سے آگاہ فرما دیا ہے۔ آج کروں گی آیات 150 سے لے کر 152 تک۔ آج ہی انشاءاللہ ان کی ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہو جائے گی، چھوٹی سی ہے۔ اعوذ باللہ، اور یہ نا ہے یعنی کہ نا اس میں ہم لوگ حوالہ لے سکتے ہیں ہماری اپنی، کیونکہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے نا، تو ہم نے یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس چیز کو اگنور کر رہے ہیں۔ تمام انبیاء کرام پر اسلام لانا، ان کو ماننا، ان کے درجات کے لحاظ سے ان کو عزت و احترام ہم پر فرض ہے، کیونکہ توحید کا جو ہے نا وہ مقصد ہی یہی ہے کہ تمام انبیاء کرام کو ہم ان کی تصدیق کریں، ہم ان کو مانیں، ان کے نبی رسول یا پیغمبر ہونے کی جو ہے وہ دلیلیں ہم لوگ جو ہے نا وہ تلاش کریں، وہ ہم لوگ نا ان کو کھوجیں۔ اور یہ توحید کا بہت بہترین اور بہت لازمی پہلو ہے، کیونکہ ہم لوگ ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ بنی اسماعیلی انبیاء کرام جو ہیں ان کے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا بلند رتبہ دیا ہے، اور ہمارے آقائے کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا سب سے بلند درجہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں بعض رسولوں پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ، اور چاہتے ہیں کہ کفر و ایمان کے درمیان اختیار کر لیں کوئی تیسرا راستہ، یہی لوگ کافر ہیں حقیقت میں، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ اور نہیں فرق کیا انہوں نے کسی میں ان سے، یہی لوگ ہیں دے گا اللہ تعالیٰ ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یقیناً بے شک اچھا قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کون سی غلطی کر رہے ہیں، ہم لوگ کس کو نہیں مان رہے ہیں۔ ہمارے پاس جسٹ چند ایک واقعات جو ہیں وہی ہمارے ساتھ بیان کیے جاتے رہے ہیں، مزید جو ہے وہ ہم نے خود تلاش کرنے ہیں، اور وہ ہمیں حقیقت قرآن کریم سے ہی ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، ہم ان کے درجات سے بھی بخوبی واقف ہیں، کیونکہ جس کے نام کے ساتھ ہسٹری میں، اسلام کی تاریخ میں رضی اللہ آ گیا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ ان کے ساتھ راضی ہو چکا۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ ادھر رکھ کے جاؤ۔ اللہ ان کے ساتھ راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ کی رضا میں وہ راضی ہے۔ بہت سی انہوں نے قربانیاں، بہت کچھ کیا، اس لیے میں تو فرق نہیں کرتی کسی میں۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتی ہوں۔ ان الذین یکفرون، ویسے اس آیت کریمہ کے لحاظ سے اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ وہ بنی اسرائیلی ہیں اور ہم لوگ بنی اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے جس کی وجہ سے جنگ و جدال اور یہ سب کچھ ہوا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلی نبی ہوتے تو ہم ان پر ایمان لاتے، یہ بنی اسماعیلی ہیں اس لیے ہم لوگ ان پر ایمان نہیں لا رہے۔ اگر یہ ہماری یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے ہوتے تو ہم ان کی تصدیق کرتے اور ان پر ایمان لاتے۔ خیر، جن کے نصیب میں کفر لکھا ہو اور جنہوں نے مرنا ہی کفر کی موت ہو، ان لوگوں نے کہاں قرآن کریم کو فالو کرنا ہے، کہاں ان کے پیچھے چلنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اور رسولوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق ڈالنے والے ہیں۔ یہ بعض انبیاء پر تو ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ جی وہی جو کچھ میں نے آپ کو بھی بتایا۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح نصارہ ختم النبیین کے علاوہ باقی تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے جو ہے نا وہ دو، ویسے تو ان کے بہت سارے گروہ ہو گئے ہیں جیسے آج کل ہمارے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کے مشہور جو ان کے فرقے ہیں نا وہ 4 ہی ہیں۔
وہ میں صورت آل عمران میں آپ کو بتا چکی ہوں آلریڈی، یعقوبیہ اور اسرائیلیہ اور اس طرح کر کے مجھے یاد نہیں رہے نام ان کے. خیر یہی جو ہے نا ان کے مطلب 4 جو مشہور ہیں وہ 4 ہیں. اب تو ان کے نئے نئے نت نئے رواج اور انہوں نے وہ بہت ساری چیزیں نکالی ہیں. خیر سامری حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد کسی کی نبوت کے قائل نہیں. حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دینی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا رسالت کے لیے، اور ان کو 100 سال تک مردہ رکھا اور ان کو بتایا کہ لو میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں. اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھ کر یہ لوگ ایمان لائے تھے. پہلے ان کے اوپر وہ پہاڑ گرنے لگا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ ایسے چڑھا دیا تھا، بالکل ایسے چلا گیا تھا ان کے اوپر پہاڑ، ان کے سروں سے تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے معذرت کی، معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا. بہت ساری صورتوں میں اس کے حوالے جاتے ہیں، صورت اعراف میں ہے، بہت ساری صورتوں میں ہے، تو وہاں ہمیں بھی ہے اس طرح کر کے، کیونکہ دلیلیں قرآن کریم میں بہت ساری ملتی ہیں ہمیں اس چیز کی. ہر نبی پر ایمان لانا واجب و فرض ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا ہے اور جس نے کسی حسد، تعصب یا نفسانی خواہش کی وجہ سے کسی نبوت کا انکار کیا تو شریعت کی نظر میں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی کہ وہ منکرین میں سے ہے. اور ایمان لانے میں ان کے درمیان ہم لوگ تفریق تو نہیں کرتے کہ ہم بعض رسولوں پر تو ایمان لائے ہیں اور بعض کی ہم تکذیب کرتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے. کیوں بھائی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ سارے انبیاء کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، سارے صحابہ کرام ہمیں جان سے بھی عزیز ہیں سارے، اور اسپیشلی سب سے زیادہ تو ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی خاطر جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں. وہ ہمیں ہماری اپنی جان مال اولاد سے بھی عزیز ہے، ان کی خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں، کیونکہ جس نبی پر وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں شریعت کے نگاہ میں اس کا کوئی وہ جو ہے نا وہ اعتبار نہیں ہے. تو وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا کہ ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جس میں تخفیف نہیں ہوگی. ان کو دنیا میں بھی ملتا رہتا ہے، بس یہ لوگ چھپا جاتے ہیں، ہماری طرح باتوں کو اچھالتے نہیں ہیں، ان کو ملتا رہتا ہے. بے شمار ایسے معجزات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جب یہ زیادہ سے زیادہ جب یہ بے غیرتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معجزات دکھا دیتا ہے، بس یہ لوگ چھپا دیتے ہیں. جس طرح ہمارے نبیوں کی نبوت کا انکار کر کے ان کی اہانت کی ہے، اس طرح ہم نے بھی ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور ان کا یہ انکار صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے ان کی تعلیمات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ صرف دنیا کا سامان جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، دنیا کے رزق وغیرہ کا نا وہ ان لوگوں کا نا وہ مین مرکز تھا، کیونکہ ان کے جو دکانیں تھیں وہ بند ہو رہی تھی. اگر یہ کسی نبی رسول یا پیغمبر کی کتاب کے احکامات پڑھتے، ان میں چینجنگ نہ کرتے، تو اس طرح کر کے نا انہوں نے وہ کرنا تھا. آج دیکھ لیجئے ہمارے ہاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہ کرنے کی بنا پر کس قدر یہاں پر بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس تو کتاب ہی ایسی ہے کہ جس میں زیر زبر کی بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی. یہ محفوظ کتاب ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی کرنا چاہے گا تو اس کے حروف اڑ جائیں گے اور پھر قیامت آ جائے گی. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی علماء کرتے تھے، صرف حسد کی بنا پر انہوں نے آپ کی تکذیب اور مخالفت کی اور جنگ تک کا وہ آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کی ذلت مسلط کر دی اور آخرت میں بھی ان کا یہی انجام ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61، کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری جہان میں وہ ذلت و رسوائی والا اور نیچ ترین قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی لعنت میں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بھی بناتا رہا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اس سے مراد ہم لوگ ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ اچھا ایک سیدھی سی بات ہے، میں آپ ایک بندہ ایک مسلمان آج کل کے زمانے کے لحاظ سے
جو بندہ قرآن کریم کو محض اس غرض سے پڑھتا ہے کہ اس کو حقیقت کا علم ہو جائے تو یقین کریں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اس سے مراد ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ بنا دیکھے بنا معجزات کو دیکھے ہم لوگ صرف قرآن کریم پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن کریم میں جتنے احکامات ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں ہم ان کو مان کے چلتے ہیں، ہم کسی کی نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ ہدایت پر رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سینوں میں تا قیامت محفوظ کر دے کہ ہم ذرا ٹس سے مس نہ ہوں، ہم اس قدر اس میں کھو جائیں، اس قدر یہ ہماری رگ رگ میں سما جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے۔ جس نے 100 آیات یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ بقیہ کروں گی کل، باقی کمپلیٹ ہو گئی ہے، باقی اگلی آیت کروں گی انشاءاللہ۔ برائے مہربانی صدقے لیکن اسے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔